بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اسپین نے پاکستان سے مدد مانگ لی ہے، وہ کیوں کر مانگی ہے اور کس کام کے لیے مانگی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپین کے لیے انگلینڈ کا ایک نیا قانون جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے، جو کہ اکتوبر سے امپلیمنٹ ہوگا۔ اس کے بعد ایرے جاری رہے گی یا نہیں، اس پہ اہم کچھ نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اٹلی کے ورک پرمٹس جو کہ اسپیشلی سیزنل ورک پرمٹس ہیں، ان پہ کیا نئی پیش رفت ہوئی ہے، کیا وہ ایشو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا نئی اپڈیٹس ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اسپین نے پاکستان سے کیوں کر مدد مانگی ہے اور کیا نئی اپڈیٹس ہیں۔ اصل میں جو اسپین کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے اور انہوں نے پچھلے 70 سالہ ریلیشن شپ پہ بھی نئی اپڈیٹس اور نئی بات چیت کی ہے پاکستان کے ساتھ۔ اصل سٹوری یہ ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو وہاں پہ جو ساری چینجنگ ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہے، جس طرح سے پوری دنیا سوچ رہی تھی کہ اب لاکھوں کی تعداد میں افغان فوج تیار کر لی گئی ہے، ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، جدید لڑنے کے ہیلی کاپٹرز ہیں، جہاز ہیں اور باقی تمام اکوپمنٹس ہیں، تو اتنی جلدی کیپچر افغانستان کو اب کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ چند ہفتوں کے اندر طالبان نے پورے افغانستان کو نہ صرف کیپچر کر لیا بلکہ تمام غیر ملکی قوتوں کو وہاں سے بھاگنے پہ بھی مجبور کیا۔ جب یہ غیر ملکی قوتیں وہاں سے بھاگی تو ان کا رخ پاکستان تھا، اسلام آباد تھا۔ اسلام آباد سے انہوں نے فلائٹیں لیں اور بعد میں اپنی ہوم کنٹریز کی طرف لوٹے۔ ایک تو اسپین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی اس کاوشوں کو سراہا ہے، دوسری طرف کوششوں کو کہ پہ انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی اسپین کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ افغانستان کے ساتھ اٹیچ ہیں، کیونکہ امریکہ کے بعد اسپین سب سے زیادہ امیگرینٹس کو لے جانے والا ملک ہے، اور انہوں نے اپنے ایک خاص صوبے میں جس کو پالما دی میورکا کہتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ کیمپس لگائے ہیں جہاں پہ افغانیوں کو ٹھہرایا گیا ہے، اور کچھ دوسری جگہیں ہیں۔ اصل میں کچھ ایسے ٹرانسلیٹر تھے، کچھ ایسے افغانی لوگ تھے جنہوں نے اسپین کی فوج کی مدد کی تھی، جس طرح سیم لائک انہوں نے امریکن فوج کی اور برٹش فوج کی۔ اسی طرح لینگویج کا مسئلہ اسپینش فوج کو بھی تھا، تو انہوں نے کچھ افغانی ٹرانسلیٹرز کی مدد لی تھی۔ وہ افغانی ٹرانسلیٹرز ابھی تک فیملی سمیت افغانستان میں موجود ہیں، ان کو نہیں وہ نکال سکے۔ ایک تو پاکستان کی مدد ان کو یہ چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ اور مشن تھے جو کام کیے کر رہے تھے، ان کو بھی وہاں سے نکالنا ہے۔ کچھ ایف ایم ریڈیوز تھے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کے سٹافز ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے پاکستان سے مدد مانگی ہے، اور اسپین نے پاکستان کو کہا ہے کیونکہ پاکستان کے ریلیشن شپ طالبان جو افغانی حکومت نہیں بنی ہے ان کے ساتھ اچھے ہیں، تو وہ ہماری مدد کریں وہاں سے لوگوں کو نکالنے میں اور کچھ جو معاہدے ہیں وہ کرنے میں۔ پاکستان نے اس میں پازیٹیوٹی دکھائی ہے، جیسے دوسرے ممالک کو ساتھ انہوں نے معاہدے کروائے ہیں، اسی طرح پاکستان نے کہا ہے کہ اسپین کے ساتھ بھی ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ افغانستان کے معاملات کو بہتر کیا جا سکے۔ تو اسپین کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کا یہ اہم دورہ تھا، اس میں انہوں نے کافی نئی اہم باتیں بھی کی ہیں، جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اہم تعلقات کو مزید وسعت دینے کی بات کی ہے۔ نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ابھی تک کوئی بھی نئی اپڈیٹ نہیں آئی کہ ڈوئل نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کیا اپڈیٹس ہیں، لیکن باقی جو سفارتی سطح پہ جو بات چیت تھی وہ کافی اہم رہی۔ وہاں پہ عشائیہ دیا گیا، ڈنر کا اہتمام کیا گیا، اور وزارت خارجہ میں ان کا بہت اچھا استقبال بھی کیا گیا شاہ محمود قریشی جو کہ پاکستانی وزیر خارجہ ان کی طرف سے۔ اب بات کرتے ہیں یورپین کے لیے انگلینڈ کا نیا قانون۔ یورپین کے لیے انگلینڈ نے نیا قانون جو ہے وہ مرتب دے دیا، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اکتوبر سے شروع ہو جائے گی۔ اصل میں یو کے نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جب بریکسٹ نہیں تھا، یورپی یونین کا یو کے ممبر تھا، اس وقت کوئی بھی یورپین اگر انگلینڈ میں آتا تھا تو اس کے پاس یورپین آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو کیونکہ فری انٹری تھی، اس وجہ سے کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن اب یو کے نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کیونکہ اب انگلینڈ جو ہے وہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو چکا ہے، بریکسٹ ہو چکا ہے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ اب اگر کوئی یورپین 90 دن کی انٹری پہ آتا ہے یو کے میں تو اس کے لیے آئی ڈی صرف ضروری نہیں ہے بلکہ پاسپورٹ بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے اکتوبر سے اگر کوئی یورپین یو کے جانا چاہے گا
تو اس کی صرف آئی ڈی نہیں چلے گی بلکہ پاسپورٹ بھی چلے گا، کیونکہ اب UK یورپی یونین کا ممبر اسٹیٹ نہیں رہا۔ یہ یاد رہے کہ 90 دن کی انٹری، 3 مہینے کی انٹری یورپین کے لیے بھی ہے انگلینڈ میں، اور انگلینڈ والوں کی یورپی یونین کے لیے انٹری ہے 90 دن کی، لیکن یہ 90 دن صرف اور صرف وزٹ ویزے کے طور پہ ہیں۔ ان 90 دن میں آپ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کام کرنا ہو تو آپ نے نیا ورک ویزا لینا ہے، یا کوئی اور آپ نے اسپیشل اجازت لینی ہے جس میں موبیلٹی پروگرامز وغیرہ UK اور یورپی یونین کے درمیان جو موجود ہیں ان کے تحت آپ جا کے کام کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو لازمی طور پہ ورک پرمٹس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایرتے کے بارے میں۔ ایرتے کے بارے میں حکومت کی طرف سے کافی نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ UGT ایک سب سے بڑی یونین ہے اسپین کی، جو کہ مزدوروں کی یونین کہلاتی ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک کم از کم اسپین کی حکومت ایرتے دے۔ اسپین کی حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک جو ہے یہ چلے ایرتے۔ لیکن دوسری طرف حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ایرتے کے متبادل کوئی نئی اجودہ لے کے آئیں، کیونکہ نئی اپڈیٹس کے مطابق یہ ہے کہ ایرتے میں بھی کافی بڑے فراڈز پکڑے گئے ہیں، جو کہ بڑے لیول کے فراڈز تھے، اور ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ان تحقیقات میں جو بھی مجرم پایا گیا اس کو سزا ملے گی اور ان پہ جرمانے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یورپی یونین کی فنڈنگ سے چلنے والے یہ پروگرام جو کہ مختلف یورپی یونین کے ممالک کے لیے چلے، کیونکہ جن ممالک میں کرونا وائرس بہت زیادہ تھا اور معمولات زندگی متاثر ہوئی تھی، وہاں انہوں نے یہ پروگرام چلائے تھے، اور اسپین میں ایرتے کا پروگرام یورپی یونین کی امداد کی مدد سے یہ چلا تھا۔ اس میں کافی بڑے لیول پہ کرپشن پکڑی گئی ہے، جس میں حکومتی ادارے کے بڑے بڑے اہلکار بھی پائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ایرتے کافی مشکوک ہوتی جا رہی ہے، اور کافی بڑے لیول پہ تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایرتے سے ناجائز فائدہ اٹھایا ان پہ بھاری جرمانے کیے جائیں گے اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اب آنے والے وقت میں جیسے نئی اپڈیٹس آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اچھی گڈ نیوز آ سکتی ہے، ایرتے ایکسٹینڈ ہو جائے سال کے آخر تک۔ ویسے ایرتے 30 ستمبر 2021 تک ہے، اس کے بعد نہیں چلے گی، لیکن فی الحال کوئی بھی کسی وقت بھی نئی اپڈیٹ آ سکتی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، یا اس کے متبادل کوئی اور امداد کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اٹلی کے سیزنل ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سیزنل اور نان سیزنل، جو نان سیزنل ویزے ہیں وہ تو روٹین وائز چلتے رہتے ہیں، جیسے کسی نے ٹائم پہ اب جمع کیا اسی ٹائم پہ اس کو جواب آیا، اس کا آنسر آیا، اس کا کوئی فکس ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک بات ہے سیزنل ورک پرمٹ کی، سیزنل ورک پرمٹ ایک خاص مدت کے لیے اس کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے، اس کی قوانین کو مرتب کیا جاتا ہے، باہر سے لوگوں کو بلوایا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، اور جس خاص مخصوص وقت کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے ویزاز کو ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ واپس اپنے ملکوں میں چلے جائیں۔ سیزنل ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ لاسٹ ایئر بہت سارے لوگوں نے 30,000 سے اوپر دنیا کے مختلف ممالک سے لوگوں نے اٹلی کا ورک پرمٹ اپلائی کیا، زیادہ تر زراعت کے ورک کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی کرونا کی وجہ سے اور سیاسی طور پہ جو چینجنگ آئی اٹلی میں، اس کی وجہ سے یہ ڈیلے کا شکار ہوا۔ امیگریشن پروسیس جو تھا وہ بھی کافی سلولی چلا، لیکن وہ اپنے پایا تکمیل تک پہنچا، لیکن جو سیزنل ورک پرمٹ تھا اس کا کام رکا رہا، ابھی تک رکا ہوا ہے۔ لیکن اب نئی اپڈیٹس یہ آئی ہیں کہ جو زراعت کی یونینز ہیں کسانوں کی، انہوں نے وارننگ جاری کیا حکومت کو کہ پچھلے 2 سالوں کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں بھی اسی طرح کنڈیشن رہے، ہمیں سیزنل ورکرز کی انتہائی ضرورت ہے۔ یہ یاد رہے کہ مختلف ملکوں میں بہت زیادہ شارٹیج ہے، جس میں اٹلی بھی شامل ہے۔ اٹلی میں بھی لاکھوں لوگوں کی ہر سال ضرورت پڑے گی ورک کے لیے اور شارٹیج پوری کرنے کے لیے۔ اس وقت حکومت کی طرف سے فل توجہ یہی ہے کہ یہ جو شارٹیج ہے خاص طور پہ زراعت کے شعبے میں اور باقی شعبوں میں، ان کو سیزنل ورک پرمٹ سے فل کیا جائے، اور بہت زیادہ امید ہے کہ ان قریب، کیونکہ اب سال کا آخر آ رہا ہے اور اب ستمبر چڑھ چکا ہے، اکتوبر نومبر میں سیزنل ورک پرمٹس نئے جو ہیں ان کی ابھی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے نئی اپڈیٹس ان قریب حکومت کی طرف سے لانچ کی جائے گی۔ اس میں یہ بھی کلیئر کر دیا جائے گا کہ کیا وہ سیزنل ورک پرمٹ جو لاسٹ ایئر جمع ہوئے تھے وہی آگے اسٹینڈ ہوں گے، یا کہ نئے سرے سے فائلیں
جمع ہوں گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اپڈیٹس، ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔